بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کا یہ عمل گویا کہ اس طرح سے ہے جیسا کہ اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا ہو. میرے محترم سامعین و ناظرین حضرات، شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور بعض جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے گویا کہ اس نے 10 مہینے روزے رکھے، اور جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا کہ 2 مہینے روزے رکھے. اب 10 مہینے اور 2 مہینے ملا کر کل 12 مہینے ہو گئے، اور اسی طرح سے اگر یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا تو گویا کہ اس نے سارا زمانہ ساری زندگی روزہ رکھا ہو، اس کو اس طرح کا اجر ملتا ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان روزوں کی پابندی کریں. اس سلسلے میں کچھ اور معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو کیا رمضان کے بعد 2 شوال سے ہی مستقل 6 روزے رکھنے ہیں، یا پھر درمیان میں وقفے سے الگ الگ دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں افضل بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد عید الفطر کا ایک دن گزرتا ہے. عید الفطر کا ایک دن گزرنے کے بعد پھر 2 شوال سے مستقل روزہ رکھنا، یعنی 6 مستقل روزے رکھنا، یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو مجبوری ہے یا کوئی بغیر کسی مجبوری کی بھی اگر الگ الگ دن میں روزہ رکھتا ہے، یعنی درمیان میں کچھ دن چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، تو تب بھی اس کو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. انشاءاللہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو کیا ہم شوال کے 6 روزوں میں ان روزوں کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا شوال میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کرنے سے رمضان کے روزوں کی قضا ہو جائے گی؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے. اکثر بلکہ زیادہ سے زیادہ علماء کا یہی مسلک ہے کہ رمضان کے روزے الگ سے رکھنے چاہیے اور شوال کے روزے الگ سے رکھنے چاہیے. شوال کے روزے الگ رکھیں اور رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ الگ رکھیں. سب سے پہلے رمضان کے روزے رکھ لیں کیونکہ وہ فرض ہیں جو چھوٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر 6 روزے جو شوال کے ہیں اس کو رکھ لیں. اور بعض کا یہ قول بھی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت شوال کے 6 روزوں میں کر لیتا ہے تو اس کو اس حالت میں 2 نیتوں سے ایک ہی روزے میں 2 نیت کرنے سے دونوں روزے اس کے ادا ہو جائیں گے. اس سلسلے میں شوافے میں سے بھی کچھ لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں تک احناف کی بات ہے، حنفی مسلک کی بات ہے، اس میں قطعی طور پر بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ
رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت شوال کی روزوں میں کر لے، یہ قطعی ان کے یہاں پر درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ چاہے وہ شوافی مسلک والے ہوں چاہے حنفی مسلک والے ہوں، سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ اور کچھ شوافی کے یہاں پر اگر رمضان کے روزوں کی نیت شوال کے 6 روزوں میں بھی کر لیتے ہیں تب بھی ان کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن افضلیت اسی میں بتائی گئی ہے کہ دونوں روزے الگ الگ رکھے جائیں۔ رمضان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ الگ رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کو الگ سے رکھا جائے۔ یہ مختصر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی، اللہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو روزے قضا ہو گئے ہیں ہمارے جن بھائیوں کے جن بہنوں کے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ جلد سے جلد ان روزوں کی قضا کو کر لیں، یعنی ان روزوں کو جو قضا ہو گئے ہیں ان کو رکھ لیں، اور پھر شوال کے بھی روزے رکھیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو سارے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ بعض لوگ سستی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے اور ان کے پچھلے رمضان کے روزے باقی رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں پھر وہ اللہ کے یہاں پر بڑے گنہگار ہوں گے، پھر ان کو آگے یعنی یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا، اگلا رمضان آ گیا اور پچھلے رمضان کے روزے ان پر باقی ہیں، تو اگلا رمضان ختم ہونے کے بعد پچھلے رمضان کے روزے ان کے لیے ان پر جو ہے قضا بھی واجب ہو جائے گی، یعنی قضا تو پہلے سے ہی کرنا ضروری ہے ان کے لیے، لیکن انہوں نے قضا نہیں کی، ایک سال گزر گیا، تب بھی جو ہے ان پر وہ روزے باقی رہیں گے۔ جس طرح سے نماز اگر کسی نے پڑھی نہیں ہے، فرض نماز چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ 1 سال گزر جائے تب بھی وہ نماز اس کو باقی رہتی ہے، اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جب تک وہ نہیں پڑھے گا اللہ کے یہاں پر وہ باقی رہے گی اور لکھی جائے گی کہ فلاں بندے نے فلاں نماز کو نہیں پڑھا ہے، اور جب پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے تاخیر ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے جو پچھلے رمضان کے روزے قضا رہتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگلا رمضان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھول جائیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے، نہیں، بلکہ روزے اس کے باقی رہیں گے، اس کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے لیے فدیہ بھی لازم آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے رمضان کے روزوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور رمضان میں جو ہمارے معمولات کے، عبادات کے اور سنن و نوافل کی پابندی کرنے کے، ذکر و اذکار کی جو پابندی تھی، تلاوت کی جو پابندی تھی، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کا جو معمول تھا، جو اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق ہمارا جڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اسی پر قائم رکھے، یہاں تک کہ ہم جو ہیں اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔